السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ شعر آج کی کہانی میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے ملک کا ذکر کریں گے جو کبھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، مگر کس بنا پر وہ پاکستان سے علیحدہ ہوا، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. ہندوستان کی تقسیم کے وقت مذہب کے نام پر وجود میں آنے والا ملک پاکستان کے دو بازو تھے، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ آخر 24 سال اکٹھے رہنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ایک بازو جدا ہو گیا؟ آخر کیوں 16 دسمبر 1971 کو افواج پاکستان نے بھارتی افواج اور مکتی باہنی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے؟ اس کے لیے ہمیں ذرا تاریخ کے آئینے میں جانا پڑے گا۔ بنگال کی انگریزوں کے خلاف مزاحمت باقی ہندوستانیوں کی نسبت تقریباً 100 سال زیادہ پرانی ہے، کیونکہ بنگال ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضہ میں ہندوستانی ریاستوں میں سب سے پہلے آیا تھا، اور بنگالی عوام انگریزوں کے تسلط کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں باقی ہندوستانیوں کی طرح بھرپور مزاحمت کی تھی۔ خیر، انگریز سرکار نے اس بغاوت کو کچل دیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر ہندوستان کو باقاعدہ ایک برٹش کالونی بنا دیا۔ 1885 میں کانگریس کا قیام عمل میں آیا، جسے ہندوستانیوں کی سیاسی آواز کہا جانے لگا۔ بنگال کو 1905 میں مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس پر کئی ہندو بنگالی نیشنلسٹ ناراض بھی ہوتے ہیں، مگر انگریز سرکار اس فیصلے کا دفاع یہ کہہ کر کرتی ہے یہ ایڈمنسٹریٹو معاملات سے کیا گیا ہے۔ 1906 میں مشرقی بنگال کی راجدھانی ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے، اور اس جماعت کے قیام کی وجہ یہ بھی تھی ہندوستان میں موجود مسلمانوں کی ایلیٹ یہ سمجھتی تھی ہندوستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ انگریز سرکار اور ان کے معاملات طے کروا سکے، اور یہی جماعت تحریک پاکستان کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کا مطالبہ مشرقی بنگال میں سٹارٹ ہوا تھا۔ بعد از اس جماعت کو محمد علی جناح نے جوائن کیا، جو کہ بانی پاکستان بنے۔ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ سیشن میں خود مختار ریاستوں کا آئیڈیا پیش کیا گیا، اور اس قرارداد کو پیش کرنے والے ایک بنگالی لیڈر اے فضل الحق تھے، اور اسی قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ 1947 میں ہندوستان کو مذہبی بنیاد پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان مغربی اور مشرقی پاکستان کی صورت میں وجود میں آتا ہے۔ دونوں 1000 کلومیٹر کے فاصلے سے ایک دوسرے سے جدا تھے۔ کلچرلی بھی دونوں خطوں میں بالکل ہم آہنگی نہ تھی، اور دونوں کو جو چیز جوڑتی تھی وہ صرف مذہب تھا۔ مشرقی پاکستان شروع دن سے ہی محرومیوں کا شکار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ طاقت کا توازن مغربی پاکستان کی طرف تھا۔ بنگالیوں کی بیوروکریسی میں نمائندگی بہت کم تھی اور فوج میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ سیاست کا شعبہ ایسا ہی تھا جس کے ذریعے وہ اپنی شناخت کو برقرار رکھ سکتے تھے۔ افسوس، بانیان پاکستان کا عمل ہرگز ایسا نہ تھا جس کے ذریعے سیاسی رواداری پاکستان میں فروغ پاتی۔ 21 مارچ 1948 میں اپنے مشرقی پاکستان کے دورے کے دوران ڈھاکہ یونیورسٹی میں جناح صاحب نے خطاب کرتے ہوئے انگریزی میں فرمایا، پاکستان کی قومی زبان صرف اردو ہوگی، اس کے علاوہ اگر کوئی زبان کا سوچے گا تو وہ پاکستان کا دشمن ہوگا۔ اس پر ڈھاکہ یونیورسٹی میں موجود لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا، اور ان کو ہیڈ شیخ مجیب الرحمان کر رہے تھے۔ جی وہی شیخ مجیب جو کہ بعد میں بانی بنگلہ دیش بنے۔ Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without a state language, no nation can remain tied up solidly together and work together. Look at the history. Every government has got to have some state language. Therefore, so far as the state language is concerned, Pakistan's state language shall be Urdu.
اس کی وجہ یہ تھی بنگالی عوام اردو سے بالکل ہم آہنگ نہ تھی۔ مغربی پاکستان میں پھر بھی اردو کا کلچر تھا، مگر بنگالی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی شناخت کھو دیں گے۔ 1949 کو جب دستور ساز اسمبلی میں لیاقت علی خان صاحب کی صدارت میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو اس پر بھی بنگالی لیڈر زیادہ خوش نہ تھے، کیونکہ ان کا رویہ مغربی پاکستان کے لیڈران کی نسبت زیادہ جمہوری اور لبرل تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ریاست کو عوام کی فلاح پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، نہ کہ کوئی شخص اپنی نجی زندگی میں کیا کرتا ہے اس پر توجہ دی جائے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں شروع سے ہی کوئی ہم آہنگی موجود نہیں تھی، اور مشرقی پاکستان کو احساس محرومی کی شکایات بھی تھی۔ 21 فروری 1952 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے بنگالی عوام کی ریاست پاکستان سے نفرت مزید بڑھ گئی۔ ہوا کچھ یوں، زبان کے مسئلے کو لے کر ڈھاکہ یونیورسٹی میں کچھ طالب علم احتجاج کر رہے تھے، جس پر پولیس نے فائر کھول دیا اور اچھی خاصی تعداد طلباء کی شہید ہو گئی۔ اسی دن کی نسبت سے 21 فروری ہر سال انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ اب اس زبان کی تحریک میں خون بھی شامل ہو گیا تھا۔ مسلم لیگ، جو کہ مشرقی بنگال میں ایک نمائندہ جماعت تھی، جسے اس علاقے میں 1945 تا 46 الیکشن میں لینڈ سلائیڈ وکٹری بھی حاصل ہوئی تھی، 1949 میں ٹوٹ چکی تھی اور مولانا عبدالحامد بھشانی کی قیادت میں ایک نئی پارٹی عوامی مسلم لیگ بن گئی تھی۔ بعد ازیں اس پارٹی کا نام عوامی لیگ ہی رہ گیا تھا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد پہلی بار 1954 میں صوبائی الیکشنز ہوتے ہیں اور مشرقی پاکستان میں جگتو فرنٹ 309 میں سے 223 سیٹس جیت جاتی ہے اور مسلم لیگ صرف 9 میں ہی کامیاب ہو پاتی ہے، اور اسی اسمبلی کو گورنر جنرل غلام محمد ڈیزالو کر دیتے ہیں اور یونائیٹڈ فرنٹ کے لیڈران پر غداری کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ان لیڈران میں مولانا عبدالحامد بھشانی، حسین شہید سہروردی اور شیخ مجیب جیسے وہ لیڈران شامل تھے جو کہ تحریک پاکستان میں پیش تھے۔ 1956 میں پاکستان میں پہلا آئین بنتا ہے تو اس میں اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ بھارت نے پہلا اپنا متفقہ آئین 1949 میں ہی ترتیب دے دیا تھا۔ بھارت کے مقابلے میں پاکستان نے اپنی آزادی کے 9 سال بعد پہلا متفقہ آئین منظور کیا تھا۔ اس وقت تک مشرقی اور مغربی پاکستان میں دوریاں بہت بڑھ چکی تھی اور زبان کا مسئلہ پیچھے رہ چکا تھا۔ مشرقی پاکستان کو یہ شکایت تھی انہیں برابر کا شہری نہیں سمجھا جاتا اور ان کے حصے کا بجٹ بھی مغربی پاکستان کھا جاتا ہے۔ زر مبادلہ میں مشرقی پاکستان 60% دیتا تھا جبکہ بجٹ میں اسے 25% دیا جاتا تھا۔ بنگال دوسرے پاکستانی صوبوں کی نسبت آبادی میں زیادہ تھا تو اس کی اسمبلی میں سیٹس بھی زیادہ بنتی تھی۔ مغربی پاکستان میں موجود ایلیٹ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی تو دونوں حصوں کو برابر کرنے کے لیے 1 یونٹ پالیسی لاگو کی گئی اور 50-50 کی ریشو سے 2 حصے بنا دیے گئے۔ اس پالیسی سے مغربی پاکستان میں موجود قوم پرست لیڈرز بھی خوش نہیں تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے اس سے ان کی شناخت ختم ہو جائے گی۔ بالآخر 1970 میں یحییٰ خان نے 1 یونٹ پالیسی کا خاتمہ کیا اور صوبوں کی اصل شناخت بحال کی۔ پاکستان میں موجود لنگڑی جمہوریت کا خاتمہ اسکندر مرزا نے ایوب کی مدد سے کیا۔ اسکندر مرزا کا مشرقی پاکستان سے تعلق برائے نام ہی تھا اور کچھ عرصے بعد ایوب نے اسکندر مرزا کو بھی چلتا کیا اور خود اقتدار پر قابض ہو گئے۔ بنگالیوں کی نمائندگی فوج اور بیوروکریسی میں پہلے ہی کم تھی، ایک سیاست کا راستہ ہی تھا، اب وہ فوج کے اقتدار کے آنے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ ملک میں مارشل لاء لگنے کے بعد مشرقی اور مغربی پاکستان میں فاصلے بہت بڑھ گئے تھے۔ جنرل ایوب مشرقی پاکستان کو ایز اے کالونی ٹریٹ کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان پر بوجھ ہے۔ ان کے دور میں پاکستان نے کشمیر حاصل کرنے کے لیے آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم لانچ کیے تھے، جس کے نتیجے میں سپتمبر 1965 کی جنگ ہوئی تھی۔ India took the crucial step. She invaded Pakistan proper and marched on Lahore. Her target, Pakistan's military bases. In the air, India's Russian jets. On the ground, Pakistan's American tanks. اور یہ ایسا واقعہ تھا جس میں بنگالیوں نے اپنے آپ کو تنہا پایا تھا۔ اگر بھارت مشرقی پاکستان میں حملہ کرتا تو ان کو بچانے کے لیے کوئی فوج موجود نہیں تھی۔ افواج پاکستان 80% مغربی پاکستان اور 20% مشرقی پاکستان میں ڈپلوائے تھی۔ مشرقی پاکستان کے لیڈران کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا اگر کوئی بیرونی حملہ ان پر ہوتا ہے تو فوج ان کی حفاظت کے لیے موجود نہیں ہوگی۔ ایوب کے دور میں ایک اور واقعہ ایسا پیش آیا جس نے بنگالیوں کے دل میں ریاست کے لیے مزید نفرت پیدا کر دی۔ ایوب کے دور میں 1965 میں صدارتی الیکشنز ہوتے ہیں اور ایوب کے مد مقابل فاطمہ جناح تھی۔ جی وہی فاطمہ جناح جو کہ محمد علی جناح بانی پاکستان کی بہن تھی۔
ایوب اپنی کمپین میں ان کے لیے بہت گھٹیا زبان استعمال کیا کرتے تھے۔ شیخ مجیب اس ساری کمپین میں فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کے لیے بھرپور کمپین چلا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ابھی بھی ایک پاکستان پہ یقین رکھتے تھے۔ She is cheered over and over again. In her speech, she says that she promises the restoration of the direct vote if she is elected president. She advises them to carry the message of democracy to every home. Buildings and rooftops outside railway stations are crowded as people turn up in thousands to listen eagerly to the election speeches of the 70-year-old lady presidential candidate of the combined opposition parties. Here, Miss Jinnah is led to a colourful pandal as she makes another brief stopover. She urges the election of basic Democrats who will vote for the combined opposition party candidates to the assemblies and for herself as President of Pakistan. کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الیکشن میں مادر ملت کو شکست بھی ہو سکتی ہے، مگر ایسا ہی ہوا۔ ایوب نے ریاستی مشینری کو استعمال کر کے ان کو شکست دے دی۔ یہ انتہائی متنازع الیکشن تھے۔ بنگالیوں کے دل میں مزید نفرت بڑھ گئی۔ ان سب واقعات کے نتائج میں 1966 میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب نے اپنے 6 مشہور نکات پیش کیے۔ شیخ مجیب نے اپنے ان نکات میں کہا تھا 1965 میں انڈیا کے ساتھ 17 روزہ جنگ میں جو تجربہ حاصل ہوا ہے، اس کی روشنی میں ملک میں آئینی ڈھانچے کی تشکیل پر نظر ثانی ضروری معلوم ہوتی ہے۔ یہ 6 نکات کچھ یوں تھے۔ پہلا نقطہ، آئین میں حقیقی معنوں میں قرارداد لاہور کی بنیاد پر پاکستان کے ایک وفاق کا اہتمام ہونا چاہیے۔ انتخابات کے نتائج میں وجود میں آنے والے قانون ساز اداروں کو پوری فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ دوسرا نقطہ، وفاق کا تعلق صرف 2 امور سے ہونا چاہیے، یعنی کہ خارجہ اور دفاع۔ تیسرا نقطہ، مشرقی اور مغربی پاکستان کے لیے علیحدہ بینکنگ ریزرو قائم کیا جائے اور علیحدہ مالیاتی پالیسی اختیار کی جائے۔ چوتھا نقطہ، ریاستوں کے پاس ٹیکس کا اختیار ہونا چاہیے اور وفاق کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ریاستوں کے ٹیکس سے اسے حصہ ملے گا۔ پانچواں نقطہ، تجارت سے جو زر مبادلہ حاصل ہوگا وہ ریاستوں کے پاس جائے گا اور کوئی ریاست دوسرے ملک سے تجارتی تعلقات قائم کر سکتی ہے۔ چھٹا نقطہ، آئین کے اندر ریاستوں کو نیم فوجی یا علاقائی فوجی دستے قائم کرنے اور انہیں برقرار رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی علاقائی سالمیت کے ساتھ آئین کا بھی تحفظ کر سکیں۔ شیخ صاحب کے یہ 6 نکات مغربی اشرافیوں کو کسی صورت منظور نہ تھے۔ انہوں نے شیخ صاحب پر غداری کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ ایوب نے شیخ مجیب اور عوامی لیگ کے لیڈروں پر اگرتلہ میں کچھ بنگالی افسران کے ساتھ بھارت سے مل کر پاکستان توڑنے کا الزام لگا کر انہیں اگرتلہ سازش کیس بنا کر گرفتار کر لیا۔ جب بنگالیوں نے یہ دیکھا ان کا محبوب لیڈر گرفتار کر لیا گیا ہے تو ان کے اندر ریاست پاکستان سے نفرت مزید بڑھ گئی۔ مشرقی پاکستان میں دنگے اور فسادات مزید بڑھ گئے۔ بالآخر یہ کیس ایوب حکومت نے 1969 میں خود واپس لے لیا اور شیخ مجیب اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ ایوب کے خلاف عوامی آواز مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں میں بہت بڑھ چکی تھی، تو بالآخر 1969 میں وہ عوامی پریشر پر استعفیٰ دے دیتے ہیں اور پاور اپنے ہی لگائے ہوئے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے صدارتی آئین کے مطابق ان کو پاور اسمبلی کو دینی چاہیے تھی۔ جنرل یحییٰ خان آتے ہی 1 یونٹ پالیسی کا خاتمہ کرتے ہیں اور جنرل الیکشنز کا اعلان کرتے ہیں۔ یحییٰ خان مشرقی پاکستان کے ساتھ زیادتیوں کا ازالہ کرنے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner, who is a completely independent body. He has come out here to assess the situation of the cyclone-affected areas, whether those elections could be held on the 7th or could be delayed by a few weeks. But as far as the rest of the country is concerned, I have no doubt in my mind, elections will be held. اب مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں میں الیکشنز کا ماحول تھا اور یہ الیکشنز صدر یحییٰ خان کے جاری کردہ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ہونا تھے اور 1 پرسن 1 ووٹ کے تحت ہونا تھے۔ ہر پارٹی کمپین کے لیے اپنا منشور پیش کرتی ہے۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اپنا منشور 6 نکات کے تحت چلاتی ہے، جبکہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کے ساتھ اپنا منشور چلاتی ہے۔ الیکشنز میں کل سیٹوں کی تعداد 300 تھی، جن میں سے مشرقی
پاکستان کے لیے 162 تھی اور مغربی پاکستان کی سیٹوں کی تعداد 138 تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی مشرقی پاکستان کی آبادی 54% تھی۔ الیکشنز کے نتائج میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے 160 سیٹوں کے ساتھ کلین سویپ کر دیا تھا اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے 86 سیٹوں کے ساتھ اکثریت حاصل کی تھی اور صوبائی الیکشنز میں بھی عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کر لی تھی۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ نتائج حیران کن تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کوئی بھی پارٹی ڈومینیٹ اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی۔ اب بات سیدھی سی تھی، اگر پاکستان کی اشرافیہ پاکستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی تھی تو اقتدار کی پورا من منتقلی کر دیتی، مگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا۔ اسمبلی کے اجلاس کے لیے تاریخ کو تاریخ پہ ٹالتے رہے۔ اس سب کے دوران مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کرنے والے مسٹر بھٹو کا کردار بھی بہت زیادہ غیر سیاسی تھا۔ وہ صدر یحییٰ پر مسلسل پریشر بنا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کی بجائے اقتدار میں رہنا چاہتے تھے۔ ان سب کے دوران 7 مارچ کو شیخ صاحب ایک مشہور زمانہ تقریر کرتے ہیں جس پر ان پر الزام لگتا ہے انہوں نے بنگلہ دیش بننے کا اعلان کر دیا ہے۔ حالانکہ پوری تقریر میں شیخ صاحب نے علیحدگی کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব দুঃখী নিরস্ত মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হওয়ার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। صدر یحییٰ خان ڈائیلاگ کا اعلان کرتے ہیں اور ڈھاکہ پہنچ جاتے ہیں اور مسٹر بھٹو کو بھی دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں۔ کچھ دنوں بعد بھٹو بھی ڈھاکہ پہنچ جاتے ہیں اور معاملے کے حل کے لیے مذاکرات چلتے ہیں۔ کافی دیر مذاکرات چلتے ہیں، اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ بھی دے دی جاتی ہے، مگر اچانک صدر یحییٰ خان ڈھاکہ سے پرواز کے ذریعے مغربی پاکستان آ جاتے ہیں۔ عوامی لیگ سمجھ جاتی ہے اب بہت بڑا فوجی کریک ڈاؤن ہونے لگا ہے۔ یحییٰ خان فوجی آپریشن کا حکم دیتے ہیں اور ڈھاکہ میں موجود فوجی ٹینکس حرکت میں آ جاتے ہیں۔ Army has persecuted nobody. Army has tried to save 70 million people of East Pakistan against armed rebels of East Pakistan who were excited and incited by a new theory and philosophy of Awami League for secession. The vast majority of Pakistan, in East Pakistan, have heaved a sigh of relief that this trend and this movement and this agitation has stopped because of army action. مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان پروازیں منسوخ کر دی جاتی ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ذریعے افواج پاکستان کے جوانوں کو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان بھیجا جانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ جنرل ٹکہ خان کی زیر کمان افواج پاکستان مشرقی پاکستان میں خونی آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کرتی ہے۔ شیخ مجیب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا کی سفارش پر انہیں مارا نہیں جاتا، انہیں مغربی پاکستان لایا جاتا ہے جدھر وہ فیصل آباد اور میاں والی جیل میں رہتے ہیں۔ اس آپریشن میں بنگالی انٹیلیجنسیا اور ہندوؤں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ افواج پاکستان کی بنگالی ریجمنٹس ایسٹ بنگال ریجمنٹ، ایسٹ پاکستان رائفلز بغاوت کر دیتی ہیں۔ بہت سارے بنگالی افسران جیسے کہ میجر ضیاء الرحمان، ایم اے جی عثمانی وغیرہ مل کر مکتی باہنی بنا لیتے ہیں جس کے سربراہ ایم اے جی عثمانی بنتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے گھر پر مجیب الرحمان اور یحییٰ خان کے درمیان مذاکرات بھی ہوتے رہے تھے اور یہی مکتی باہنی کے سربراہ بنتے ہیں۔ یہ سب مل کر آزادی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ A few days after the army crackdown, Major Zia announced to the world the plight of East Bengal. And once I was told about it, and having known the earlier background that the Pakistanis were out to kill our people, the civilian population and the Bengali army personnel,
we had no other way but to take up arms and fight our way out. We captured the radio station at Chittagong on 27th, and I had to go up in the air because I found the Pakistanis were concentrating very heavily in Chittagong, and they had started bringing in the 16th Division. As a last resort, I wanted to tell the world what was happening, and I went up the air in the evening and I made the declaration. Having heard me over the radio, the other regiments of East Bengal Regiment and the East Pakistan Rifle and the police force also, they revolted. একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শুনবেন। Sovereign state of Bangladesh, on behalf of our great national leader, the Supreme Commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, do hereby proclaim the independence of Bangladesh. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representatives of 75 million people of Bangladesh. I therefore appeal on behalf of our great leader, Sheikh Mujibur Rahman, to the government of all the democratic countries of the world, especially the big world powers and the neighboring countries, and to take effective steps to stop immediately the awful genocide that is being carried on by the army of occupation from Pakistan. To dub us the legally elected representatives of the majority of the people as secessionists is a cruel joke and contradiction in terms which should befool none. The guiding principle of a new state will be, first, neutrality, second, peace, and third, friendship to all and enmity to none. May Allah help us. Joy Bangla. अफवाज पाकिस्तान ने बंगालियों पर बहुत ब्रूटल क्रैकडाउन किया था। इस ऑपरेशन में पाक फौज के हमरा जमात इस्लामी के रजाकार अल बदर और अल शम्स की शक्ल में मौजूद थे। बाद इस ऑपरेशन की कमान अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी साहब ने संभाल ली थी। वो अपने आप को टाइगर कहा करते थे। एक मीटिंग के दौरान इन्होंने कहा, मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल ही बदल दूंगा। ये सुनना था कि एक बंगाली अफसर ने अपनी कान पट्टी पर रिवॉल्वर रखकर खुदकशी कर ली। इस सूरत-ए-हाल पर भारत की बहुत गहरी नजर थी। वो मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग और असला फराहम कर रहा था। The Indian government takes the decision to help the Mukti Bahini, East Pakistan's rebel force. The first task is to start organizing camps in the border areas. 8,000 trainees are to be expanded to 20,000. They plan for a training period of 3 months for the rank and file and an additional 2 months for junior leaders. जंग के बादल भी मंडराने लग गए थे। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ये थी, वेस्ट पाकिस्तान से एग्रेसिव अप्रोच अपनाई जाएगी और ईस्ट में डिफेंसिव रहा जाएगा। याह्या खान के ऑर्डर्स पर भारत के 11 एयरफील्ड्स पर पाक फिजाइया बम गिराती है। इस चीज को बहाना बनाकर भारतीय फौज फुल स्केल वार शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते पाक फौज को जैसूर और दीगर सेक्टर्स में शिकस्त होना शुरू हो जाती है। इसकी एक वजह तो ये थी, फौज बहुत अरसे से ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी और दूसरा बंगाली अवाम भी खिलाफ थी। उन्नीस सौ 1971 की एक पाक भारत जंग बिलाखिर 16 दिसंबर को अफवाज पाकिस्तान के ढाका के पेल्टन ग्राउंड में सरेंडर के साथ खत्म हो जाती है और बांग्लादेश एक अलहदा वतन बन जाता है। बिलाखिर मजहब के नाम पर बनने वाला मुल्क जबान के नाम पर टूट जाता है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस सारी जंग व ऑपरेशन में 2 से 3 लाख हलाकतें होती हैं और 2000 औरतों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। सरेंडर के दौरान अफवाज पाकिस्तान की तादाद तकरीबन 45,000 तक थी। इनको और दूसरे सिविलियन
सिविलियंस को भारत मुंतकिल कर दिया जाता है। बाद वो शिमला मुआहदे के तहत वो पाकिस्तान आ जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान की अहलियदगी की जांच पड़ताल के लिए एक बंगाली जज के ज़ेरे कमान एक कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम हमीदुर रहमान कमीशन होता है, और इस कमीशन की फाइनल रिपोर्ट 1974 को हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवाई जाती है जिसे शाया नहीं किया जाता। बिल आखिर ये रिपोर्ट 2000 में पाकिस्तानी और इंडियन न्यूज़पेपर्स में शाया होती है। इस रिपोर्ट में बहुत सारे फौजी अफसरान और जर्नलों को कोर्ट मार्शल की सिफारिश की गई थी। सानह मशरकी पाकिस्तान बहुत दर्दनाक वाकया था। रियासत ने आज भी कुछ नहीं सीखा और डंडे की जोर पर तहरीकात को दबाया जाता है। हमें ये चीज़ भी मालूम होती है मामलात को जंग की बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर भी हल किया जा सकता है, जिसकी एक मिसाल शिमला मुआहदा भी है।